گوتم بدھ آخر کون تھے؟ کیا گوتم بدھ ایک نبی تھے؟ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا گوتم بدھا واقعی ایک نبی تھے اور بدھ مت کو ماننے والے لوگ کون ہیں اور یہ لوگ بھیک کیوں مانگتے ہیں اور بدھ مت کو ماننے والے لوگ دو کپڑوں میں ہی کیوں رہتے ہیں، یہ سب کچھ بتائیں گے آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ہماری یہ انفارمیٹیو ویڈیو۔ دوستو گوتم بدھ کو بدھا یا بدھ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور ان کا اصل نام سدھارتھ تھا۔ دوستو گوتم بدھا 563 قبل مسیح میں کپل وستو اور بادشاہ سدون کے گھر میں پیدا ہوئے۔ دوستو جب گوتم بدھا پیدا ہوئے تو وہاں پر نجومیوں نے ان کے باپ کو بتایا کہ یہ بچہ بڑا ہو کر یا تو بادشاہ بنے گا یا پھر سادھو۔ اگر یہ بچہ بادشاہ بنا تو پھر بہت بڑا بادشاہ ہوگا اور اگر سادھو بنا تو پھر رہتی دنیا تک اس کا نام رہے گا۔ دوستو سدون ایک بہادر بادشاہ تھا اور وہ یہ چاہتا تھا کہ میرا بیٹا بھی میری طرح ہی بہادر بنے۔ دوستو گوتم بدھا جب 18 سال کے ہوئے تو ان کی شادی ایک شہزادی سے کی گئی۔ اس سے پہلے گوتم بدھا اپنی زندگی عیش و عشرت میں گزارتے تھے اور پھر شادی کے کچھ عرصے کے بعد انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پوری دنیا کی سیر کی جائے۔ دوستو اس سے پہلے تو گوتم بدھا باہر کی دنیا سے ناواقف تھے، مگر جب وہ اپنے ساتھی کے ساتھ باہر کی دنیا میں آئے تو وہ غریب لوگوں کو دیکھ کر بہت پریشان ہوئے، کیونکہ باہر والی دنیا ان کے محل والی دنیا سے بالکل الگ تھی۔ دوستو گوتم بدھا باہر کی دنیا میں آ کر جب غریب لوگوں کو دیکھتے تو پریشان ہو جاتے اور کہتے کہ یہ دنیا دکھوں کا ایک گھر ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ گوتم بدھا اپنی جوانی میں ہی اپنا گھر بار اور عیش و عشرت کو چھوڑ کر حق کی تلاش میں نکل پڑے۔ دوستو اس کے بعد گوتم بدھا نے جنگلوں کا سفر شروع کر دیا، مگر اس کے باوجود ان کے دل کو سکون نہ ملا۔ ایک دن گوتم بدھا ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو انہیں وہاں پر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، گویا آپ کو جیسے اپنے سب سوالوں کا جواب مل گیا ہو، یعنی آپ کو یہ گیان نصیب ہو گیا کہ محض تپسیا اور چلا کشی نہیں بلکہ نیک اور پاکیزہ زندگی میانہ روی کی بدولت محبوب حقیقی کو پایا جا سکتا ہے۔ دوستو یہ وہ نور تھا جو کہ گوتم بدھا کو عطا کیا گیا تھا، گویا کہ یہ اللہ رب العزت کی پاک تجلی تھی جس نے گوتم بدھا کے دل کو نور سے منور کر دیا تھا۔ دوستو آپ کو ایک بات بتا دیں کہ گوتم بدھا کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 500 سال قبل کا واقعہ ہے اور اس کے ساتھ گوتم بدھا بدھ مت کے بانی بن گئے اور بدھ مت کو ماننے والے آج 500 ملین سے زائد لوگ ہیں۔ اور دوستو ایک اندازے کے مطابق بدھ مت دنیا کا 5واں سب سے بڑا مذہب ہے۔ دوستو اس مذہب کے قوانین میں کسی چیز کو مارنا حرام تھا، یہاں تک کہ انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے بھی کسی جانور کو ذبح نہیں کر سکتا تھا، اور گوتم بدھا کے ماننے والوں میں کسی بھی قسم کا گوشت کھانا حرام ہے۔ دوستو یہ لوگ صرف سبزیاں کھاتے ہیں اور ویجیٹیرین کہلاتے ہیں۔ اور دوستو آپ کو ایک حیران کن بات بتا دیں کہ گوتم بدھا کے پیروکاروں کو یہ حکم تھا کہ وہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے، بلکہ انہیں یہ حکم تھا کہ اگر آپ کو بھوک لگے تو آپ بھیک مانگ لو۔ اور دوستو آج بھی جو لوگ سادھو بن جاتے ہیں وہ کوئی کام یا پیشہ اختیار نہیں کرتے بلکہ وہ بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ دوستو نبی آخرت زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے آخری نبی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور جب گوتم بدھا کا آخری وقت آیا تو لوگ آپ کے پاس آ کر رونے لگے۔ اس پر گوتم بدھا نے پوچھا کہ تم لوگ کیوں رو رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ کے بعد ہمیں سچائی کی تعلیم کون دے گا؟ اس پر گوتم بدھا نے کہا کہ میں پہلا نہیں ہوں جو کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا گیا اور نہ ہی آخری ہوں۔ اپنے وقت پر دنیا میں آخری پیغمبر ضرور آئے گا اور وہ مقدس اور مبارک ہوگا، عالم کائنات ہوگا اور انسانوں کا سردار ہوگا۔ اس پر لوگوں نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے؟ تو گوتم بدھا نے کہا کہ وہ اس زمانے کا سب سے حسین و جمیل ہوگا اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے گا۔ دوستو مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گوتم بدھا کے بارے میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوتا ہے کہ گوتم بدھا بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے، اور ان کے پاس دلیل یہ تھی کہ قرآن میں ایک نبی کا ذکر آیا ہے جس کا نام ہے ذی الکفل، اور ذی الکفل کے بارے میں ہمیں ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں، نہ ہی قرآن میں اس کی مزید وضاحت کی گئی اور نہ ہی احادیث میں اس کا کوئی ذکر ہے، اور تورات میں بھی جن انبیاء کرام کا ذکر کیا گیا ہے ان میں بھی ذی الکفل کا کوئی ذکر نہیں آیا۔ اور دوستو آپ کو بتا دیں کہ ذی الکفل کا مطلب ہے کفل والا، یعنی کہ کپل والا، یعنی کہ کپل وستو، جو کہ گوتم بدھا کی جائے پیدائش تھی۔ اور دوستو یہ بات یقین سے نہیں کی جا سکتی کہ گوتم بدھا واقعی ایک نبی تھے، یہ صرف ایک گمان کیا جاتا ہے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی بھیجے ہیں، یعنی کہ ہدایت دینے والے، مگر اس سے پہلے جو بھی پیغمبر اس دنیا میں آئے ان کی تعلیمات اتنی بدل چکی ہیں کہ ان کو پہچاننا مشکل ہے۔
دوستوں مورخین لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کم و بیش 1,25,000 انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ گوتم بدھا بھی اللہ رب العزت کے نبی تھے، اور اس کے علاوہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی کوئی نبی ہی دے سکتا ہے۔ دوستوں امید ہے کہ آج کی یہ آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ڈیجیٹل پٹھان یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔